حضور کا بھی دنیا میں تشریف حضور نہیں لائے ہیں، اور آپ کی والدہ کی شادی آپ کے والد سے، آپ کے والدہ کا نام سیدہ اور آپ کے والد کا نام سیدنا. اب اچھا دونوں کی شادی ہو گئی، اور شادی کچھ نیا وقت تھا، اور اسی نئے وقت میں حضور کی والدہ سے حضور کے والد نے کہا کہ آمنہ میں تمہیں اب رخصت کا وقت آ گیا، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور میرا سفر ہے، میں شام جا رہا ہوں، ملک شام. اور پھر انہوں نے اپنے والد سے اجازت دی، جناب عبد المطلب سے. کہنے لگے آپ بھی اجازت دے دیں، تو دادا نے حضور کی اجازت دے دی. اب یہ سفر پہ چلے، شام پہنچے اور شام سے واپسی پر آئے تو مدینے میں اچانک طبیعت زیادہ بگڑ گئی. تو لوگوں نے کہا قافلے والوں نے کب تک انتظار کرو گے ان کے ٹھیک ہونے کا، ان کی صحت کا؟ تو کہنے لگے کوئی اور دوسرا آپشن بھی نہیں ہے، چونکہ سردار مکہ کے بیٹے بغیر ان کے ہم کیسے جائیں گے. انہوں نے ایک دن نہیں 6 دن انتظار کیا. 6 دن کے بعد کیا ہوا معلوم ہے؟ 6 دن کے بعد حضور کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے. تو انہوں نے پھر قبر بنائی، اور پھر یہ جب مدینے سے مکے پہنچے تو سردار مکہ کھڑے تھے. اللہ اکبر. یار باپ کی موت کی خبر سننا آسان ہے، مگر بیٹے کی بہت مشکل ہے. تو آپ نے استقبال کیا قافلے کا، اس لوٹنے والے کا، اور کہا یہ بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو کہنے لگے قافلے والے نے سر جھکا لیا، میں کہتا ہوں میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو ایک آدمی نیچے کو اترا اور کہنے لگا حضور آپ کے بیٹے کی تو ہم نے قبر مدینے میں بنا دی. کیا کہتے ہو؟ آپ کا بیٹا کبھی نہیں لوٹے گا. کہ میرا چاند سا بیٹا، اتنا سنا تھا. آپ لرز گئے، بوڑھے تھے، بیٹھ گئے. کسی نے سارا دے کے اٹھایا، اور جب اٹھایا تو بہت روئے، اور رونے کے بعد حضور کی والدہ کے پاس پہنچے جو نئی نویلی دلہن تھی. کہا آمنہ، او آمنہ میری بیٹی، کیا تو نے گھر کی صفائی کی ہے؟ کہا. کیا تو نے کپڑے بھی بدلے؟ کہا. کیا تو نے تیاری بھی کی ہے؟ کہا. کہ بیٹی اب تو تیاری نہ کر، یہ کسی کام کی نہیں ہے. حضور کی والدہ ابھی نوجوان ہے، جوانی میں. آواز دیتے ہیں آمنہ اب تیرا شوہر کبھی واپس نہیں آئے گا. کہا کیوں؟ کہ اس کا تو مدینے میں اس کی خبر بن گئی. اتنا سنا تھا حضور کی والدہ پر بجلی گر گئی. اللہ اکبر. سسکیاں لے لے کے رونے لگی، اور پھر اٹھ کے بولی اے سردار مکہ، آپ کا بیٹا ضرور گیا ہے، مگر اس کی نشانی میرے پیٹ میں موجود ہے. یار یہ دکھوں کی داستان تو سنے. آپ کی دائی، حضور کی دائی سیدہ شفا عبد الرحمن ابن عوف کی والدہ، وہ کہتی ہیں میں نے بچے بہت دنیا میں آتے دیکھے. میں دائی تھی، میرا کام ہی یہ تھا کہ بچوں کو آتے دیکھتی تھی، مگر جب بچے ماں کے پیٹ سے باہر آتے تھے تو پہلے گندگی، غلاظت آتی تھی. مگر یہ پہلا بچہ تھا، جب یہ پیدا ہوا تو کوئی غلاظت نہیں آئی، بلکہ جیسے یہ پیدا ہوا پورا کمرہ نور سے بھر گیا. اس کے پیدا ہوتے ہی میں نے جب اس بچے کو گود میں اٹھایا، کہتی ہے اس ہاتھوں کی رونق اور میرے ان ہاتھوں کی خوشبو 6-7 مہینے تک نہیں گئی جس ہاتھوں سے میں نے محمد کو پکڑا تھا. کہتی مگر وہ دن میں کبھی بھول نہیں سکتی مکے کا، کہ جب دائیوں نے مکے کو گھیر لیا، سب بچے مالدار بچوں کو اٹھا کے لے کے جا رہی تھی. اور آمنہ نے مجھ سے کہا جاؤ کسی دائی سے کہہ دو میرے لال کو بھی تو کوئی لے جائے. تو میں نے جا کے ایک دائی سے کہا چلو عبداللہ کے گھر چلو، بیٹا عبداللہ کا ہے محمد، اسے لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دائی بولی کیسے لے کے جائیں؟ انہیں لے کے جا کے کیا کریں گے؟ کیا مطلب؟ کہ ہمارا اجرت کون دے گا؟ وہ بچہ تو یتیم ہے. سیدہ شفا کہتی ہیں میں نے سر جھکایا، میں سیدہ آمنہ کے پاس آئی. آمنہ نے پوچھا کیا میرے لال کو کوئی لے کے نہیں جاتا؟ یار ذرا اس درد کو غور تو کرو، اسے احساس کرو. کوئی لے کے نہیں جاتا؟ تو کہنے لگی وہ کہتے ہیں وہ یتیم ہے، انہیں کون لے کے جائے گا؟ تو سیدہ آمنہ نے حضور کو گود میں اٹھا لیا، اور پھر اتنا روئی کہ سسکیاں لینے لگی. فرمانے لگی میرے بیٹے یہ تجھے صرف یتیم جانتے ہیں، اس سے آگے تو تیرا ربی تجھے جانتا ہے میرے لال. تو آدم کی نسل کا فخر ہے. اللہ اکبر. حالانکہ حضور گود میں ہے، اور حضور پر گود میں لے لیا، اور پھر بہت روئی. اللہ اکبر. پھر وہ آگے کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. مگر حضور کی عمر جب 6 سال ہوئی تو یہ بڑا قابل ذکر بات ہے. 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کے والد، آپ کے دادا سے کہا جناب عبد المطلب سے اجازت دے، میں محمد کے والد کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں مدینے. کہا کیوں؟ کہ میں حاضری کرنے کے لیے. تو یہ پہلا سفر حضور علیہ السلام کا. حضور کی والدہ ادھر دیکھیں کون ہے؟ حضور کی اور ام ایمن ایک کنیز اور حضور، یہ 3 لوگ مکے سے مدینے گئے. مدینے سے واپسی پر ایک جگہ پڑتی ہے ابا، مقام ابا. وہاں پر وہ ام ایمن کہتی حضور کی امی کی طبیعت اتنی بگڑی کہ اوپر سے نیچے آ گئی.
اور جب اوپر سے نیچے آئی تو میں نے کہا ذرا تھوڑا چادر وغیرہ بچھا دوں، تو کہتی ہے انہوں نے چادر کا انتظام نہیں کیا، ایسے ہی گرم ریت پر لیٹ گئی. غور کریں کہاں لیٹ گئی؟ گرم ریت پر لیٹ گئی. کہتی پھر کہا ذرا میرے محمد کو لے آؤ. پھر حضور کا ہاتھ پکڑ لیا. کتنے سال کے حضور؟ 6 سال کے. ہاتھ پکڑ لیا، کہا میرے بیٹے، میرے لال، ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، ہر عروج کو زوال ہے. میرے لال، دنیا نے سب کو چھوڑنا ہے، میں بھی چھوڑ رہی ہوں، مگر میرے بیٹے دنیا سے میرا نام ختم نہیں ہوگا، چونکہ میں نے تیرے جیسے بیٹے کو جو جنا ہے. پھر کہا بیٹے تیرے باپ تو نہیں ہے، میں تجھے اللہ کے حوالے چھوڑ دوں. ام ایمن کہتی ہیں مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے کہ حضور کچھ نہیں بولتے، مگر جیسے امی نے آنکھیں بند کی اور کہا بیٹے اللہ کے حوالے، تو پھر حضور کا ہاتھ جب چھوٹا نا تو اب حضور نے ہاتھ پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا ماں. اللہ اکبر. فرماتی ہے ام ایمن جب حضور نے ہلکے سے کہا نا ماں، تو سیدہ آمنہ نہیں بولی، تو پھر منہ کو ہلایا امی ماں. پھر دوسری بار آواز دی، پھر تیسری بار آواز دی، پھر چوتھی بار کہتی ہے جب محمد روتے تھے کہتے تھے ماں ماں ماں، تو ایسا لگتا تھا اوا کے ٹیلے رونے لگے ہیں، تمام ریت کے ذرات شریک ہو گئے حضور کے رونے میں. میں نے حضور کو قریب سے ہٹایا، ہٹانے کے بعد گود میں لیا اور حضور کو ہٹا کے قبر بنائی، اس ٹیلے پر اوپر لے جا کے قبر بنائی. اور جب قبر بنا کے میں حضور کو لے کے اونٹنیوں تک آئی تو حضور نے میرا جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ کے اوپر چڑھ گئے. اور چڑھتے چڑھتے میں پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہوں، حضور آگے آگے. میں نے دیکھا تو اوپر قبر پہ جا کے نا حضور اپنی والدہ کی قبر کے سرکار دو عالم پتھروں کو سینے سے لگا کے روتے ہیں، کہتے ہیں ماں ماں. اچھا یہ میں آپ کو سمجھاؤں یہ کیا ہے. جب کوئی بچہ یتیم ہوتا ہے اس کی دادی ہوتی ہے، پھوپھی ہوتی ہے، تائی ہوتی ہے، اس کا چاچا اس کا دادا ہوتا ہے. مگر جب حضور یتیم ہوئے تو کوئی نہیں ہے، نہ چاچی ہے، نہ دائی ہے، نہ خالہ ہے، نہ پھوپھی ہے. حضور 6 سال کے میرے پیغمبر ہیں اور سسک سسک کے تپتے ہوئے ریگزار میں رو رہے ہیں اور ماں ماں کرتے ہیں. یار ذرا غور تو کرو، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ تھا، 65,000 صحابہ احرام میں ہیں، حضور بھی احرام میں ہیں. چلتے 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 حضور ایک مقام پہ رک گئے اور رکنے کے بعد سسکیاں لینے لگے. اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا. حضور نے دونوں پاؤں اوپر اٹھائے، سر نیچے کر لیا. اتنا حضور کو کبھی روتے دیکھا ہی نہیں تھا. کہتے ہیں میں پہنچا، میں نے کہا حضور میرے ماں باپ سب صحابہ رونے لگے، میرے آقا سارے رو رہے ہیں، بتائیے تو میرے ماں باپ قربان، عمر آپ پہ قربان چلا جائے، میرے نبی کو کیا تکلیف ہے. فرمایا او حضور رونے لگے. کتنا رو؟ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے. آئے ہائے ہائے آئے ہائے یہ کیا ہے. حضور کتنا روتے کہ آنکھیں سوج گئی، آنکھیں رو رو کے جانے والے نہیں آنے والے. حضور کے پاس بولے حضور روتے کیوں ہے، کیا تکلیف ہے. سرکار نے فرمایا یار عمر دیکھتا نہیں میری ماں آمنہ کی قبر آ گئی ہے. اور 61 سال کے حضور، کتنے سال کے، اور آج 55 سال کے بعد کہتے ہیں میں 55 سال پہلے یہ یتیم ہوا تھا، یہ ٹیلے تھے اور میری ماں کے سوا. فرماتے عمر مجھے کوئی سہارا دینے والا بھی نہیں تھا. یار ایک ہم ہے، ایک ہماری ایک میرے آقا، ہم تو اپنی ماں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اس سے بات نہیں کرتے. ہمارا فیس بک واٹس ایپ سب کے لیے وقت ہے مگر بوڑھی ماں کے لیے وقت نہیں ہے. وہ بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹے کچھ دنوں میں مر جاؤں گی، میرے پاس بیٹھ جائے گا. میرے لال مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، تو مجھ سے دعائیں لے لے، میری دعائیں بڑی کام کریں گی. مگر یار ہم ماں سے بات نہیں کرتے، پیار نہیں کرتے. یار ایک ہمارا بچپن ہے جسے یار سب کچھ ہے. ام ایمن کہتی حضور کو گود میں اٹھا لیا اور گود میں اٹھانے کے بعد نا میں نے اونٹنی پہ بٹھالا تو حضور پلٹ پلٹ کے قبر کو دیکھتے تھے اور ماں ماں کہتے تھے. جب تک ابا کے ٹیلے نظر آتے رہے حضور پیچھے مڑ مڑ کے یار کیسے حضور دیکھتے ہوں گے. اللہ اکبر. پھر چلے اور چلنے کے بعد سرکار دو عالم مکے پہنچ گئے. کہتے پھر اب وہ آ گئے عبد المطلب. دادا نے کہا میرا پوتا آ گیا، میری بہو کہاں ہے. تو کہنے لگے آپ کی بہو کی تو قبر ابا میں بنا دی. تو وہ زور سے بولے او میرے پوتے آ جا، اور گود میں لے کے بوڑھے دادا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کہا میرے پوتے بالکل ابھی بے سہارا نہیں ہوا، ابھی تیرا دادا موجود ہے. جب حضور نے یہ الفاظ سنے تو چپٹ کے رونے لگے، کبھی گردن چومتے کبھی کانوں کو چومتے اور دادا کے ساتھ لگ لگ کے ماں ماں کرتے. یار ایک آپ کا اور میرا بچپنا ہے کہ جنہیں چاکلیٹ کی بھرمار ہے اور کھلونے کی بھرمار ہے، ایک یار میرے اور آپ کے نبی کا بچپن ہے. مکے کے لوگ حضور کو کیا کہتے ہیں؟
حضور کو مکے کے لوگ کہتے ہیں یتیم. حضور جناب عبد المطلب نے کہا او لوگو او ام ایمن میرے بیٹے کا خیال رکھنا. تو حضور فرماتے ہیں ام ایمن میری دوسری ماں ہے, اس نے میری ماں کے بعد میرا خیال رکھا ہے. اور پھر 2 سال کے بعد جب جنازہ جاتا تھا امیر مکہ کا عبد المطلب کا, جب جنازہ اٹھا تو تاریخ نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ کعبے سے چپٹ چپٹ کے روتا ہے. لوگوں نے دیکھا یہ کون ہے, اور وہ روتے روتے کہتا تھا دادا دادا. تاریخ کہتی ہے وہ کوئی اور نہیں میرے حضور تھے جو کعبے سے چپٹ. کبھی کبھی حضور کو یاد کیا کرو, حضور کی یاد زندگی ہے, حضور کو یاد نہ کرنا موت ہے. میرا امام کہتا ہے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. یار فیس بک کے لیے ٹائم ہے, کبھی اپنے پیارے نبی کے اوپر درود پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. پھر ابو طالب نے گود میں اٹھا کے کہا میرے پیارے اب میں تیرے ساتھ ہوں. تو پھر ایک دن اللہ کو وہ شان دکھانی تھی. لوگ کہتے تھے یہ مکے کے ظالم کافر, یہ کہتے تھے حضور کو یہ یتیم ہے, مگر اللہ کو دکھانا کچھ اور تھا. کہتے تھے یتیم بے برکت ہوتا ہے. یتیم کو معاذ اللہ وہ ایسے الفاظ کہتے تھے میں نقل نہیں کر سکتا, میری محبت جواب دے جاتی ہے, میرا جو ہے خطابت یہ قدم توڑ جاتی ہے, میں حضور کے لیے کوئی الفاظ ایسا نہیں بیان کر سکتا. وہ کہتے تھے بے برکت ہوتا ہے, مگر اللہ کو اسے پتا تھا, اللہ کو دکھانا تھا کہ میرے محبوب کے قدموں میں برکت کتنی ہے. اللہ اکبر. بارش نہیں ہوئی, اس وجہ سے قحط سالی پڑ گئی. جانور جب مرنے لگے تو لوگ مجبوری میں ابو طالب سے بولے دعا کر دو, تم کعبے کے امین ہو. کہنے لگے میں دعا نہیں کرتا, میرا بھتیجا دعا کرے گا. کہا کون؟ کہا یہ محمد کا, یہ تو خود یتیم ہے. کہا تجھے پتا ہے یہ یتیم ہے, اس کی شان تجھے ابھی پتا نہیں ہے. حضور کو گود میں لے کے گئے, کعبے کی دیوار سے لگا دیا اور کہا ہے اجلی رنگت والے, اے چٹھے چہرے والے ذرا دعا تو کر دے. میرا امام کہتا ہے خورشید تھا کس زور پر, کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سرکار سے کہا دعا, حضور نے دعا نہیں فرمائی, سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا. اب جب اشارہ نہیں کیا تھا نا تو آسمان صاف تھا, جب اشارہ کیا تو ایسے بادل آئے کہ میاں بادل جھوم کے برسا, اندھیرا سا چھا گیا مکے میں. اور اتنی بارش ہوئی, اتنی بارش کہ کفار مکہ بھیگتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے محمد یتیم بن کے نہیں آیا بلکہ یتیموں کا سہارا بن کے آیا. یار تم نے کیا دکھ سہے ہیں, میں نے کون سی تکلیف سہ لی. خدا کی نعمتیں ہزار ہیں, ہمارے پاس کتنی نعمتیں اللہ کی, کبھی غور تو کیا کرو. مگر ایک میرے حضور ہے, کبھی یار غور تو کرو.